بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ دوستوں کے ساتھ دعا زہرا کیس پہ کچھ ڈسکس کروں گا اور آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ دعا زہرا کا جو فیچر ہے وہ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ظہیر جو ہے اس کا کیا ہوگا اس میں، اور قانون کیا کہتا ہے اور اسلام ہمارا کیا کہتا ہے اور سپریم کورٹ کی جو ریزرویشنز ہیں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. سب سے پہلے میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کیونکہ آپ کو مزید ویڈیوز اور قانونی جو مشورے ہیں وہ مل سکے. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جو ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں جو دعا زہرا کی پٹیشن فائل ہوئی تھی، اس میں آرڈر یہی ہوا تھا کہ آپ اس کا ایج اوسیفیکیشن کروائیں. میڈیکل بورڈ بیٹھا، میڈیکل نے یہ رپورٹ دی کہ بھئی یہ لڑکی کی ایج 18 سال 16 17 سال اس طرح کی ہے. اور جب آنریبل ہائی کورٹ نے لڑکی سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا، اسٹیٹمنٹ لیا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، تو لڑکی نے کہا کہ میں جو ہے بالغ ہوں اور 18 سال کی میری ایج ہے اور میں نے اپنی مرضی سے جو ہے شادی کی ہے، کہ کسی نے اغوا نہیں کیا. معاملہ یہ ہے کہ اسلام بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ لڑکی کی رضامندی دیکھی جاتی ہے. اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے دوبارہ جو ہے ایک میڈیکل بورڈ بٹھایا ہے، اور اس میڈیکل بورڈ بھی جو ہے ایک کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں. ہمارے اداروں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے اس کی 17-18 سال کی ایج ہے. اب ایک بورڈ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی دانتوں کا ہم نے معائنہ کیا ہے تو اس کی 13 سال ایج آ رہی ہے. اب ہم نے اس کی جو ہڈیوں کا معائنہ کیا ہے تو اس میں 16-17 سال آ رہے ہیں. وہ بھی کسی نقطے پہ نہیں پہنچتی. یہ یہاں پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں، کراچی میں یہ معاملات اتنے ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے لو میرج کے والدین کی رضامندی کے بغیر نکل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور جا کے شادی کر رہے ہیں. اور اس کے خلاف جو الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس جا کے ایف آئی آر کٹواتے ہیں، اور وہ 364 میں ایف آئی آر کٹتی ہے کہ ہماری بچی کو اغوا ہو کے گیا. جب وہ بچی آنریبل کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے 164 سی آر پی سی کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے تو وہ میٹر وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کورٹ آرڈر کر دیتی ہے روٹین میں کہ بھئی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو وہ کورٹ ان کو جو ہے جانے کی اجازت دے دیتی ہے. یہاں کیس جو یہ بھی دعا زہرا کا کیس وہ اسی طرح کا ہی ہے، مگر اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ہماری این جی اوز ملوث ہو گئی ہیں اور کچھ ہماری میڈیا اس میں ملوث ہو رہی ہے، اور ان کو ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ دعا زہرا جیسی اور بہت ساری خواتین لڑکیاں ہیں جو آئے دن کورٹ میں اپیئر ہو رہی ہیں، اور ان کے یہ معاملات ہیں، اور ان کے پیرنٹس اسی طرح ہی رو رہے ہوتے ہیں جس طرح دعا زہرا کے پیرنٹس رو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہری بات ہے والدین ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ وہ اتنی بچی کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی بغیر رضامندی کے گھر سے نکل جائے، اور والدین کی عزت بھی داؤ پہ ہوتی ہے، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو سوسائٹی کا فالٹ ہے ہمارا. دوسرا یہ ہے کہ اس کورٹ میں الٹیمیٹلی میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ جب 164 ہو گیا ہے دعا زہرا کا، تو وہ اس کو اجازت ملنی چاہیے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے، اور وہ رہنا بھی چاہتی ہے. وہ سوشل میڈیا بھی کافی مرتبہ آئی ہیں، اس نے بہت سارے اپنے ویلاگ میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں. تو میرے خیال میں یہ انف ہے. اس کے اب جو ہے میڈیا کا انوالو ہونا، این جی اوز کا انوالو ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے. اب یہاں نکاح ہوا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں جو ان کی ایج لمٹ ہے وہ ہے 16 ایئرز، اور لڑکی رہتی ہے سندھ میں. سندھ نہیں ہوتا ہے تو وہ نکاح اللیگل ہے. اب شریعت ہماری کہتی ہے کہ ایج آف پیوبرٹی پہ، قرآن اور سننا یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ایج بلوغت میں جب آپ آتے ہیں تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے. وہ اور بھی آپ کو مثال ملیں گے، بہت سارے مثال ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، اور بھی صحابہ میں بھی یہ اس معاملے میں نہیں جاتے. معاملہ یہ ہے کہ جو سندھ کا
میرے خیال میں میری جو ذاتی رائے یہ ہے کہ سندھ میں جو میرج ایج ریسٹرکشن ایکٹ بنا ہوا ہے وہ کنٹرڈکٹری ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون آپ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ اب یہاں ایج 18 سال کی ہو رہی ہے اور وہاں ہمارا آئین کہتا ہے کہ بھئی قرآن اور سنت کے خلاف آپ کو کوئی لا نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام ہمیں قرآن اور سنت یہ کہتی ہے کہ ایج آف پیوبرٹی ڈکلیئر ہونی چاہیے، کہ بچہ یا بچی کی جو ایج ہے ایج بلوغت کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ قانون بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ کا میرے خیال میں آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک یہی دعا زہرا جس کی ایج بتائی جا رہی ہے کہ مائنر گرل ہے، کیا یہ دعا زہرا کے سامنے وہاں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، اس کے سامنے کوئی قتل ہو جائے، کوئی ڈکیتی کی واردات ہو جائے اور یہ بچی وہاں گواہی دے کہ بھئی یہ فلاں آدمی نے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے کہ فلاں آدمی تھا، کیا آپ اس کی جو ہے ایویڈنس کو کیا نل اینڈ وائڈ قرار دیں گے؟ نہیں۔ کورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ کورٹ میں جب مائنر ایج کی لڑکا یا لڑکی اپیئر ہوتی ہے تو وہ آنریبل کورٹ اس سے بیسک سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، تو وہ خاتون کے بچی کہتی ہے کہ آپ جج ہیں، بھئی یہ کون ہے، بھئی یہ کلرک ہے، یہ کون ہے، بھئی کورٹ کا اسٹاف ہے۔ جب جج سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ بچی کو ہاؤ نو ہے تو پھر اس کو الاؤ کرتا ہے اور اس کی ایویڈنس حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو بلا وجہ الجھایا جا رہا ہے، اور میں یہ پیرنٹس سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، اور پیرنٹس کیوں اس بچی اگر اس نے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن کر لیا ہے تو میرے خیال میں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس میں صبر کریں، اس کو اپنا بنائیں، نہ کہ اس کو اتنا ٹینشن میں لے کے جائیں، اتنی ہائپ کریٹ کر دیں کہ لوگ اس کا بھی تماشا بنا ہوا ہو۔ آپ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ جا کے اپنے معاملات کو خراب کر رہے ہیں بلا وجہ، اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری یہی ہم سبمیشن ہے، اس کا الٹیمیٹلی فیوچر یہی ہوگا بچی کا کہ یہ بچی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ بالغ ہے، وہ خود وکیل ہے، وہ خود اپنا برا بھلا سمجھتی ہے، اور وہ اسی کی مرضی چلے گی، نہ ہی کہ پیرنٹس کی مرضی چلے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔